الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ رمضان المبارک کے یہ مقدس دن اور راتیں جن میں ہم موجود ہیں بڑی تیزی کے ساتھ یہ گزر رہے ہیں، اور خاص کر یہ آخری جو 10 دن ہیں، یہ 10 اواخر بہت ہی مبارک ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ان آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور لیلۃ القدر جس کا ثواب بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نام کی ایک سورت ہی نازل فرما دی۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جاگتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ کیسے آپ لیلۃ القدر گزارتے تھے، تو کہا احیا اللیل کلہ، رات بھر جاگتے تھے، اور آدمی کا معمول ہونا چاہیے ذکر و اذکار میں گزارے اور نفل نمازیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو ہماری بات یہی ہے کہ دعا جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، دعا میں بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ دعا ہے آپ کو مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ کل کے درس میں، کل کے مجلس میں ہم نے بہت ساری باتیں اس تعلق سے سنی ہیں۔ آج جو گفتگو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہونے سے کیوں رہ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ دعا عبادت ہے، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تم دعا کرو، قبول کرنا میرا کام ہے۔ آدمی دعا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کے تعلق سے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ تم دعا کرو، دعا قبول کرنا میرا نام ہے، میرا کام ہے، تو دعا عبادت ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے ساتھ تھی، جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، میں اور آپ دعا کرتے ہیں، تو 3 باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوتی ہے، یا تو اللہ جو چیز کی دعا ہم کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ بیٹے کے لیے نوکری مانگی، گھر مانگا، روزی مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ صحت مانگی، اللہ نے دے دیا۔ یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے جو سب سے مزیدار ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا میں مانگی ہوئی چیز کو آخرت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہمارے ساتھ تھی۔ اور تیسری چیز ہمارے پاس یہ بھی تھی کہ آدمی دعا مانگنے میں جلدی نہ کرے، یعنی دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے کہ میں اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دعا واقعی کیا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو 4 سبب اس کے ہو سکتے ہیں، 4 سبب اس کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ آپ کی دعا سرے سے اس قابل ہی نہیں کہ وہ دعا اللہ قبول کرے۔ العیاذ باللہ، کتنے لوگ آج دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے والوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ کے کیسے کیسے بندے ہیں، لیکن دعا کا اثر ہم کو بظاہر نہیں دکھتا ہے۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہو کوئی دعا اس قابل ہی نہیں کہ وہ قبول کی جائے،
اس لیے کہ آپ نے دعا قبول ہونے کے جو اسباب ہیں، جو راستے ہیں، اسے سرے سے ہم نے اپنایا ہی نہیں، اختیار ہی نہیں کیا، اس لیے ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن ایک ٹائم آنے کے بعد، اس ٹائم تک دعا کرتے رہیے۔ جیسے کل ہم نے سنا کہ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور جبکہ 100 سال سے زائد عمر ہو گئی، دعا کرتے رہے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، دعا کرتے رہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے دعا فرماتے رہے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، دعا کرتے تھکے نہیں۔ آپ بھی نہ تھکے، میں بھی نہ تھکوں، کہیں کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو آپ انتظار کریں، میں انتظار کروں۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے، لقد صرف اللہ عنک بلاء، اللہ نے بڑی بڑی بلائیں، مصیبتیں آپ کی اور میری زندگی سے ان دعاؤں کے بدولت ٹال دی ہیں، آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن کتنی بلائیں ٹل گئیں میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ اور یہ بلائیں ٹلتی ہیں انہی دعاؤں کے بدولت جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی اپنے دل میں خیال نہ لائیے کہ میری دعا رائے گاں گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ میری اور آپ کی دعائیں کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ چوتھی چیز، جیسے ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدولت آپ نے جو مانگا اس کو آخرت میں رکھ دیا۔ چلیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم سنتے ہیں، ہمارے پاس 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور میری جو باتیں ہیں آپ ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ باتیں وہ ایسی باتیں ہیں، اس کو یاد رکھ کے ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں، ہم اپنی دعاؤں میں اپنائیں، تاکہ آپ مجیب الدعوات، یعنی آپ ایسے بن جائیں جن کی دعا قبول ہوتی ہو، مجاب الدعوات، یعنی آپ ایسے ہو جائیں جس کی دعا سنی جاتی ہو، مستجاب الدعوات۔ جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، مجاب الدعوہ، یعنی ایسے آدمی جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بندہ ہے جو دعا کرتا ہے، اس کا کام دعا کرنا ہے، تو بندہ مجاب الدعوہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ لیکن کیسے قبول ہو؟ تو جیسے کہا کہ سب سے پہلی چیز کہ میں بھی بڑی خواہش رکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ طریقے اپنانے پڑیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے الالحاء والصبر وعدم الاستعجال۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بار بار دعا کرے، جلد بازی نہ کرے، ایسا نہ سوچے کہ میں ادھر ہاتھ اٹھاؤں میری دعا قبول ہو جائے۔ آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال یستجاب العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، قبول ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ ما لم يدع بإثم، جب وہ کسی گناہ کی بات کی دعا نہیں کرتا، او قطیعت رحم، یا رشتہ داری کاٹنے کی بات نہیں کرتا، کہے کہ اے اللہ میرے فلاں ماموں سے، فلاں خالو سے، فلاں بھائی سے مجھے بہت تکلیف ہے یا مجھے بہت نقصان ہے، اسے موت دے دے۔ اللہ اکبر، ایسے دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر کہا ما لم یستعجل، جب تک جلد بازی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مل استعجال، یہ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ دعا میں جلد بازی کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجیب لی، بندہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ لفظ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ہم لوگ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں،
بار بار کہتے ہیں کہ کیا دعا کرتا ہوں، کب سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاء. آدمی حسرت کرتا ہے، یعنی افسوس کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کی دعا مقبول ہو، یعنی دعا کرتے کرتے جب اصل وقت آتا ہے تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. کہا کہ ایسا آدمی نہ کرے، اور ایسا نہیں کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. تو پہلی چیز جو ہمارے ساتھ تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا اللہ تبارک و تعالیٰ بیزار نہیں ہوتے جب تک کہ تم بیزار نہ ہو جاؤ. تمہارا کام ہے دعا کرتے جاؤ، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور عطا بخشش دینے سے اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹتے جب تک کہ تم بیزار ہو کر عمل سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معطی، اللہ دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. لیکن تم عمل سے جب پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں، قال اہل علم نے کہا، ما دام العبد یلح فی الدعاء. آدمی دعا کے معاملے میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کی اس تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ بدر میں ایک قبہ لگایا گیا ہے، ایک ٹینٹ لگایا گیا ہے، اس میں وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تضرع، اس انکساری اور اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، رک جائیے، بس کیجیے. آپ اتنا گڑ گڑا رہے ہیں، اتنا تڑپ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے رب کے دربار میں بہت گڑ گڑایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. دوستو، میرے نبی نے جب اس طرح تڑپ کر دعا کیا ہے تو ہم اور آپ کیوں نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو بڑے تڑپ کے ساتھ کریں، بار بار کریں. یہ پہلی چیز ہوئی جس سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. دوسری چیز، التضرع والانکسار. اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنی فقیری کو اللہ کے سامنے پیش کریں. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. غنی تو اللہ ہے، اور وہ قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے. تو اپنی فقیری کو اور اپنی انکساری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اس سے ہماری دعا بہت ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. ادعوا ربکم، تمہارے رب سے دعا کرو، تضرع کے ساتھ، گڑ گڑا کر، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، ان کی دعا کیسی تھی؟ تو کہا، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میرے لیے تو جیل ہی بہتر ہے، اس چیز کے بدلے میں جس کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں. تو گڑ گڑا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. دوسری چیز دعا کی قبولیت کے لیے ہم آپ کو بتا رہے تھے
کہ اللہ کے بارگاہ میں جب دعا کریں تو عاجزی کے ساتھ دعا کریں. یا اللہ ہم محتاج ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو بڑی مرتبے والا ہے، یا اللہ تو بہت ہی عظیم ہے، یا اللہ تو بڑے عرش کا مالک ہے، یا اللہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، یا اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری دعا کو قبول فرما لے. جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑے مدین کی طرف گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کیا. وہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تو یہاں محتاج ہوں. اور اللہ نے فوراً سبب پیدا کر دیا. 2 لڑکیاں آئیں، انہوں نے پانی بھرنے کی کوشش کی، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی کوشش کی، انہوں نے مدد کی، پھر ان کو گھر بھی مل گیا اور آسرا بھی مل گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. یہ انبیاء کرام ہیں، یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ دعا کریں، تضرع کے ساتھ دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں. ایسا نہیں ہے دل کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن دل اور کچھ سوچ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. آدمی جب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو بالکل سچے دل کے ساتھ دعا کرے. چلیے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک تیسری چیز، الصدق والاخلاص. آدمی جب دعا کر رہا ہے تو بالکل سچائی کے ساتھ مخلص ہو کر دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اخلاص کے ساتھ دعا کرو. جیسے کہا بل ان الکافر اذا دعا ربہ واخلص فی دعائہ، یہاں تک کہتے ہیں کہ کافر بھی جب سمندروں میں جاتے، طوفان ان کو آ لیتے، ان کی جہاز خطرے میں پڑ جاتے تو وہ اپنا شرک ایک طرف رکھ کر اللہ کو پکارتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا تو پھر شرک کرنے لگتے. دوستو عزیزو، جب کافر کے تعلق سے یہ بات کہیں گے تو اللہ، ہم صدق دل سے دعا کریں گے تو اللہ میری اور آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. یعنی کافر اور مشرک بھی جب سمندروں میں جاتے اور طوفان ان کی کشتیوں کو گھیر لیتے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طوفان سے بچا لے. تو دعا میں آدمی اخلاص کو اپنانا چاہیے، سچائی کو اپنانا چاہیے. سعد بن ابی وقاص، جن کی دعا قبول ہوتی تھی، جن کی دعا قبول ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جن کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. لیکن آپ کو یہ طریقے اپنانے پڑیں گے، یہ طریقے اپنانے پڑیں گے. پہلی بات ہم نے کہی الالحاح، یعنی بار بار آپ دعا کریں، ہمت نہ ہاریں. ایک بار کیا، 2 بار کیا، عاجز آ کر بیٹھ گئے، کب سے کر رہا ہوں صاحب، دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، انبیاء نے سالوں سال کیے ہیں. دوسری چیز التضرع، گڑ گڑا کر دعا کریں، انکساری کے ساتھ دعا کریں. تیسری چیز سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ آپ اور ہم دعا کریں. انشاءاللہ ضرور میری اور آپ کی دعا قبول ہوگی. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں لما کان یوم فتح مکہ، جب فتح مکہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مکے کے لوگ تھے ساروں کو امن دے دیا. بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی خطرے کی اور خوف کی بات نہیں. الا 4 نفر، لیکن 4 آدمی ایسے تھے اور 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے بہت تکلیف دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ازواج مطہرات پر تان اور بہتان انہوں نے لگائے تھے، اور عجیب عجیب باتیں انہوں نے کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا، وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگر یہ لوگ کعبے کے پردے کے پاس بھی اگر مل جائیں، کعبے کو پردے کو ہاتھ میں لیے بھی اگر مل جائیں، تو کیا کرو؟ ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، وہ عبداللہ بن خطل، وہ مقیس بن صبابہ، وہ عبداللہ بن سعد بن ابی السرح۔ یہ 4 مرد اور 2 عورتیں ایسی تھیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر یہ لوگ کعبے کے پاس بھی مل جائیں تو ان کو قتل کر دو۔ تو کہتے ہیں ایک ان میں سے تھے عبداللہ بن خطل۔ عبداللہ بن خطل یہ کعبۃ اللہ کے پردے کے پاس ملے، تو ان کی طرف جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جیسے وہ مل جائے قتل کر دو، تو کچھ صحابہ ہیں سعید بن حریث، عمار بن یاسر آگے بڑھے کہ قتل کریں، وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرے مقیس بن صبابہ، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن ان میں سے ایک تھے اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آیا کہ وہ بھاگتے بچتے بچاتے بھاگ کر نکل گئے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن بھاگ کر چلے گئے۔ اور جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں طوفان آ گیا، تو کشتی میں بیٹھے سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، اب تمہاری دعاؤں میں اخلاص پیدا کرو، اب تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، شرک کے تمام خداؤں کو چھوڑ دو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اب صرف اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا، جب سمندر میں طوفان میں اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو کشتی یعنی خشکی میں بھی تو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور پھر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے مسلمانوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی اسلام کے دشمن کے بیٹے ہیں، جب وہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ بھگوڑا ہے، بھاگ کر گیا، کہا مرحبا بالراکب المہاجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش آمدید ہو، ویلکم ہو، اہلا و سہلا بالراکب المہاجر، یعنی بالکل اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا۔ دوستو یہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں۔ آپ کا اسلوب دیکھیے، دشمن کے بیٹے سے اسلوب دیکھیے، کس خوش دلی سے اکرمہ بن ابی جہل کا استقبال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مرحبا بالراکب المہاجر۔ ہمارا بھی یہی اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم دشمنوں کے نرغے میں جی رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ نبی رحمت نے شاید زندگی کا کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہو جس کی تعلیمات ہمیں نہیں دی ہوں۔ دشمنوں کے ساتھ کیسے ہم برتاؤ کریں، یہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے، لیکن ہم اسے اپناتے کہاں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، کسی نے ایک میسج بنایا، اب سارے اسے فارورڈ کرنے لگے، اسے عبادت سمجھنے لگے، اور پھر آخر میں لکھ دیتا ہے ایز ریسیوڈ، جیسے مجھے پایا میں نے آگے بھیج دیا۔ بولا کہ نہیں، ہم اخلاق سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں واللہ، اگر سمندر میں اللہ مجھے نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی نجات دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو دعا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، بولیں کہ یہ میری ضرورت ہے، اس ضرورت کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ چوتھی چیز کہ آپ کی ہر دعا مقبول ہو، چوتھی چیز یہ ہے الخشوع والخضوع۔ آپ اپنے دعاؤں میں خشوع پیدا کریں۔ خضوع یہ کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ،
تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ میری دعا مقبول ہوگی، میری دعا قبول ہوگی۔ یقین محکم عمل پر، یعنی آدمی کو عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یعنی آدمی کے ساتھ یقین ہونا چاہیے کہ ایسا یقین کہ میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا، ماں اور بہنوں سن لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتے من قلب غافل لاہی، یعنی اللہ تعالی غافل، ایسے آدمی کا دل کہیں اور ہے، لب کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دعا ایسی قبول کرتے ہیں جو دل سے نکلتی ہو اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ نکلتی ہو کہ میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، میرے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ میری دعا قبول فرما لیں گے۔ اگر قبول نہ بھی کریں تو اس سے مجھے کچھ لینا نہیں، اللہ نے مجھے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، میری دعا عبادت ہے، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بات آتی وہی ہے حضور قلب کی، آپ کا دل حاضر ہو، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ادھر اٹھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دماغ عجیب انداز کا ہے، دماغ کہیں گھوم رہا ہے، دل کہیں اور مشغول ہے، اپنی دعا میں خشوع و خضوع اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ہم لوگ بہت سارے ہیں، اور آج کل لوگوں نے بھی بہت آسان دعا بنا لیا ہے، کوئی اور دعا کرتے ہیں اور انہوں نے من بنا لیا ہے کہ اب بس ہم کو اب وہ کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، باوضو اگر ہوتا ہے تو اور اچھا ہے، سکون کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ ایک اور بات، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کل کے درس میں ہم نے سنا تھا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کر لیا، دعا کرنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا۔ آپ نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کو نوکری دے دے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک آدمی ہے جو کہیں جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر دیکھتا ہے ادھر ایک صاحب بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ایک صاحب بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہاں یہ صاحب، ہاں اچھا یہ عبد الرحمن صاحب ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، کئی دن سے بیچارے بے روزگار ہیں اس لیے نوکری مانگ رہے ہیں۔ ادھر دیکھا یہ بیچارہ خالد ہے جو دعا مانگ رہا ہے، اس کی نوکری نہیں ہے 10-5 سال سے، اس لیے نوکری مانگ رہا ہے، اور اپنے بارے میں سوچتا ہے ہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، صحت اچھی ہے، نوکری پکی ہے، گھر اچھا ہے، اے اللہ اب مجھے فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات ہے؟ ارے اس سے پہلے کہ اللہ کسی بیماری میں مبتلا کرے تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے؟ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا نوالا چھن جائے تم اللہ تعالیٰ سے روزی نہیں مانگو گے؟ تم کو تو اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ اسی تعلق سے بعض مسائل ہیں، دعاؤں کے بعض مسائل ہمارے ساتھ، کل بھی یہی باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، یا اللہ جو نوالا میرے منہ میں جا رہا ہے اس میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، یا اللہ میری صحت میں عافیت عطا فرما۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی نوکری نہیں اس لیے نوکری مانگ رہا ہے، اسے کوئی آفت مصیبت ہے یا آفت مانگ رہا ہے، تو اس سے پہلے میں کیا اللہ سے نہیں مانگوں؟ تو بات ہم کر رہے تھے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو عمل میں بھی تیزی لانی ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا کی مقبولیت کے لیے اپنا عمل اسپیڈ کر دیں، عمل بڑھا دیں، نوافل کی پابندی کریں۔ جیسے کل کے درس میں نے سنایا تھا، زکریا علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔
زکریا علیہ السلام نے بچے کے لیے دعا کی اور پھر نیکی کرنے میں اپنی تیزی لگا دی. ایک دعا اللہ سے کر دیا ہے، اب وہ دعا کی مقبول ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خیرات کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے بچنا پڑے گا. یہ سارے کام مجھے اور آپ کو کرنے پڑیں گے، بڑی تیزی بڑھانی پڑے گی. تو دعا کے مقبول ہونے کے لیے عمل میں تیزی لانی ہوگی، جیسے انبیاء نے کیا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں. بنانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بنا کیا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ، ہم باپ بیٹا مل کر کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، لیکن اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما. اللہ اللہ، کیا اخلاص کا عالم ہوگا. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. یا اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عمل میں تیزی لانی چاہیے، عمل آدمی کا بڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہم تمام کی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو. اسی طرح کہتے ہیں کہ آدمی جب نیک عمل کو بڑھا دیتا ہے، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی لأحبک. اور ساتھ ساتھ کیا کہا؟ اے معاذ، اے معاذ میں تم کو تاکید کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، محبت کر کے دے کیا رہے ہیں ان کو؟ گفٹ، تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اسے بہتر چیز دیتا ہے، بہتر چیز دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول. اے معاذ میں تم کو تاکید کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا مت بھولو، مت چھوڑو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا کس نے کس کو سکھلائی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. بڑی تفصیل ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو یمن کی طرف جب گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، مدینے کی حدود سے باہر نکل رہے ہیں، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہیں، نبی رحمت نیچے ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور معاذ کو تاکید کر رہے ہیں کہ اے معاذ ایسا لگتا ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں دیکھو گے، مجھے نہیں دیکھو گے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک. یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں. آج یہی تو پرابلم ہے، اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے کہ ہماری زبان سے ذکر نہیں نکل رہا ہے. امام دعا بھی کر رہا ہے تو آمین کا لفظ نکلنا مشکل ہے. وَلَضَّالِّينَ پر لوگ آمین زبان سے نکالنا ان کے لیے بوجھ بن گیا ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نہیں ہے. میں اور آپ دعا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. ذکر بھی اللہ کی توفیق اور ہدایت سے ہوتی ہے، شکر بھی اللہ کی توفیق اور ہدایت سے ہوتی ہے. بہت سارے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں،
روکھی سوکھی کھا کر. بہت سارے ہیں دنیا کا کھا کر بھی شکوہ شکایت زبان پر ہے. ہمیشہ شکوے شکایت، ارے کاروبار اچھا نہیں ہے، ابھی تو لوگوں کو موقع بھی مل گیا ہے. ہاں، اب حالات اچھے نہیں ہیں تو لوگوں کو خوب موقع ملا ہے شکوے شکایتیں کرنے کا. ارے اتنے سال جو کھا رہے تھے، اتنے سال جو خوب مزے اڑا رہے تھے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. جب اللہ نے آزمانے لگا تو اب شکوے شکایتیں کرنے لگے. اللہ تیرا شکر ہے، اتنے سالوں، اتنے دنوں، اتنے ہفتوں، اتنے دن تو نے اپنی نعمتوں میں ہمیں رکھا، اور یہ چند مہینے چند دن تو نے ہمیں آزمایا. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا. تو بات ہم کر رہے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید ہو رہی ہے کس بات کی؟ تم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کس چیز کی دعا ہو رہی ہے؟ میں اپنی عبادت کو اچھی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کروں. عبادت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. کسی کی عبادت صرف محض اٹھ بیٹھ ہے، کسی کی عبادت کچھ اور ہے. اسی لیے سلف نے کہا کہ ایک امام کے پیچھے دو آدمی نماز پڑھتے ہیں، مطلب، اور امام ایک اللہ اکبر کہتا ہے تو ایک امام کی ایک ہی آواز پر دونوں رکوع میں بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں، اور سلام جب پھیرتے ہیں تو ایک کو 27 درجے ثواب ملتا ہے، ایک کو کم ملتا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ دونوں نے وضو بنایا، دونوں امام کے پیچھے ٹھہرے، دونوں نے امام جیسے کہ اس کی اقتدا کی، لیکن بات تھی اخلاص کی، صدق دل کی. کون اپنے دل سے نماز میں حاضر رہا، کون غائب رہا. تو بات یہی ہے کہ ایک چیز ہم نے کہا کہ آدمی، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کہا کہ آدمی جب دعا کرے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرے، سچے دل کے ساتھ دعا کرے. اور جو آخری چیز ہم نے پڑھی ہے، یعنی پانچویں چیز جو ہمارے ساتھ تھی، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کریں. آپ نے دعا کیا، اللہ سے کوئی چیز مانگی، یا اللہ میرے بچے کو نوکری دے دے، یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، یا اللہ میرے فلاں بیمار کو صحت دے دے، یا اللہ ہمارے کاروبار میں خسارہ ہے، نقصان ہے، برکت دے دے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں کریں. نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو دیکھو، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. زکریا علیہ السلام نے بچے کے لیے دعا کی، پھر محراب میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے. فرشتے پہنچے وہاں خوشخبری دینے کے لیے، تو زکریا علیہ السلام کہاں تھے؟ کسی مجلس میں تھے، چائے پی رہے تھے، کہیں کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے؟ نہیں، کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اللہ کے نبی ہیں، محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ دعا کرنے کے بعد اپنے عمل میں تیزی لائیں، نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. کچھ باتیں اور میرے ساتھ ہیں، یعنی میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں جس پر عمل کرنے سے میری اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو چند ہی باتیں ہم اس مجلس میں سن چکے ہیں. یہ کہا کہ آدمی الحاح یعنی گڑ گڑا کر بار بار اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرنے میں تھکے نہیں، تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرے، اور جس کا الحاح جسے کہتے ہیں، ان کی ساری عاجزی کے ساتھ دعا کرے. اور پھر ہم نے پڑھا صدق دل کے ساتھ دعا کرے، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کرے. پھر بات ہمارے سامنے آئی، دعا کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ نیک عمل میں تیزی لائے تاکہ دعا آپ کی مقبول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں میرے ساتھ ہیں، اور خاص کر ان تاخراتوں میں، ان جاگنے کی راتوں میں
اور یہ آخری عشرے کی راتوں میں جو لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، وہ دعا ہرگز نہ بھولیں جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی یا فاعف عنا، عنی یعنی میرے لیے، عنا سب کے لیے۔ تو آدمی، لیکن اس میں کریم کا لفظ ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، آدمی بس اتنی دعا ضرور کرے، بار بار اس دعا کو کرے۔ اور یہ دعا جو آج ہم نے پڑھی، اللہم، جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وحسن عبادتک، آپ جو بھی عبادت کریں پرفیکٹ کریں، اچھا کریں، بھلے کم کریں لیکن اچھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ اور ہماری عبادتیں ایسی نہ ہوں، بالکل کھوکھلی عبادتیں نہ ہوں، بلکہ ہماری عبادتوں میں اخلاص ہو، صدق ہو، سچائی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کچھ باتیں اسی موضوع سے کل ہمارے درس میں ضرور ہوں گی، ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب کی دعاؤں کو سن لے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں، جس نے جو مانگا، یا اللہ ان تمام کو عطا فرما، ہماری دعاؤں میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، یا اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو اچھے اخلاق عنایت فرما، پاک دامنی، عفت، صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی مدد فرما، ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.